بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ٹیلز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ اسلامیات باب اول ترجمہ قرآن مجید میں آج ہم ترجمہ پڑھیں گے سورہ عبس کا۔ عبس کا مطلب ہے ناگواری کا اظہار کرنا چہرے سے، یعنی کہ چہرے سے غصے کا اظہار کرنا۔ اس صورت کی شروع میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عبس و تولی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا۔ ان جاءہ الاعمی، کہ ان کے پاس آیا ایک نابینا شخص، یعنی کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے سے منہ پھیر لیا۔ وما یدریک لعلہ یزکی، کیا آپ کو خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ سمجھ جاتا تو اسے فائدہ دیتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سمجھانا۔ اما من استغنی، یہ کہ جو پرواہ نہیں کرتا، فانت لہ تصدی، سو آپ اس کی طرف توجہ کرتے ہو۔ وما علیک الا یزکی، حالانکہ نہیں آپ پر الزام اگر وہ نہ سدھرے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور یہ کہ جو آیا آپ کے پاس دوڑتا ہوا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو آپ اس سے بے رخی کرتے ہو۔ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، ہرگز نہیں، یہ قرآن پاک تو نصیحت ہے۔ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ، پس جو چاہے اسے یاد رکھے۔ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ، ورقوں میں لکھا ہوا ہے، قابل تکریم، یعنی کہ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو لکھ رکھا ہے۔ مرفوعۃ مطہرہ، بلند مقام پر پاکیزہ۔ بِأَیْدِی سفرہ، ہاتھوں میں ہیں ایسے لکھنے والوں کے، کرام بررہ، جو بلند مرتبے پر اور نیکوکار ہیں۔ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَکْفَرَہ، مارا جائے انسان کیسا ہی یہ ناشکرا ہے۔ من أَیِّ شَیْءٍ خلقہ، اللہ نے کس چیز سے بنایا۔ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، نطفے سے اسے بنایا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر راستہ آسان کر دیا اس کے لیے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو موت دی سو اسے قبر میں پہنچا دیا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا، یعنی قیامت کے دن۔ کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں اس پر عمل نہ کیا جو حکم دیا اس نے۔ فلینظر الانسان الی طعامہ، تو نظر کرے، یعنی کہ دیکھے انسان اپنے کھانے کی طرف۔ انا صببنا الماء صبا، بے شک ہم نے برسایا پانی فروانی سے، یعنی کہ زیادہ تعداد میں، وافر مقدار میں۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے پھاڑا زمین کو اچھی طرح۔ فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے اگایا اس میں اناج۔ جب کوئی بھی پودا نکلتا ہے تو زمین جب پھٹتی ہے تو اس میں سے پودا نکلتا ہے۔ وَإِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور ترکاری۔ وَزَیتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجوریں۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور باغات گھنے گھنے۔ فَاکِہَةً وَأَبًّا، اور میوے اور چارہ۔ مَتَاعًا لَکُمْ وَلِأَنْعَامِکُمْ، یہ سب کچھ تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یاد کروا رہے ہیں انسان کو، کہ انسان بہت ناشکر ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کیا کیا انعامات کیے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو جب آئے گی کانوں کو پھاڑنے والی آواز۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بھاگے گا آدمی اس دن اپنے بھائی سے۔ وامہ وابیہ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے۔ وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنی بیوی اور بیٹوں سے۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر شخص ان میں سے اس دن ایک فکر میں ہوگا جو اسے سب سے بے نیاز کر دے گی۔
وجوہ یومئذ مسفرہ، کتنے چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ قیامت والے دن کیا ہوگا کہ کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے سب جو ہیں سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی، کسی کو کسی دوسرے کی فکر نہیں ہوگی، اور کچھ چہرے جو ہوں گے اس دن چمک رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، خنداں و شاداں، خوشی سے جو ہے بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کتنے چہرے ایسے ہوں گے اس دن جن پر گرد پڑی ہوگی، جو بہت پریشان ہوں گے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ ترحقها قطرہ، چڑھ رہی ہوگی ان پر سیاہی۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ ہوں گے کفر کرنے والے اور بدکار، یعنی کہ جو کافر لوگ ہوں گے اور جو بدکاری کرنے والے برے کام کرنے والے ہوں گے، ان کے چہروں پر گرد پڑی ہوگی اور ان کے چہروں پر سیاہی چھا جائے گی اور ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں بار بار اس آیت میں، اس صورت میں ہمیں کیا سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو قیامت کے دن کے لیے تیار کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا ہے اور اپنے آپ کو قیامت کے دن کے لیے تیار کرنا ہے، قیامت کے امتحان کے لیے تیار کرنا ہے کہ وہ ہمارا ڈے آف رزلٹ ہے۔ تو اس دن ہمارا چہرہ خوشی سے چمک رہا ہونا چاہیے، ہمارے اعمال ایسے ہونے چاہیے جس سے قیامت والے دن ہمارے چہرے روشن ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگین نیکسٹ سورہ التکویر میں ہم سورہ تکویر کا ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔